جمشید خان کو جب پینشن ملنے لگی تو سرکاری کوارٹر سے دستبردار ہونا پڑا۔ تب اس نے چھاؤنی گوالیار میں جمنا دئی کی حویلی کے سامنے ایک معمولی مکان میں رہائش اختیار کر لی، جس کا کرایہ صرف 3 روپیہ ماہوار تھا۔ لو بھائی، اب باقی کیا بچا؟ صرف 3 روپے۔ یہ تنگ دستی سوہان روح تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، آکاش خان۔ آکاش خان نے مڈل کے امتحان پہلے درجے میں پاس کر لیا تو جمشید نے ایک دوست سے تنگ دستی کا حال بیان کیا۔ تب اس نے صاحب بہادر کی سفارش سے آکاش کو 20 روپیہ ماہوار پر اپنے سٹاف میں شامل کر لیا۔ ان دنوں میں روپے آج کل کے 2000 کے برابر تھے۔ آکاش فرمانبردار اور نماز روزے کا پابند نوجوان تھا۔ باپ نے اس کی شادی جھانسی میں کرا دی تھی۔ جھانسی، للت پور، دینا وغیرہ بھنڈیل کھنڈ کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہاں کے اکثر و بیشتر باشندے بہت شاطر واقع ہوئے تھے، جبکہ عورتیں ترقی پسند تھیں۔ یار لوگ تمثیل پیش کیا کرتے تھے کہ جھانسی گلے کی پھانسی، دینا گلے کا ہار، للت پور چھوڑ کر نہ جائیے جب تک ملے ادھار۔ یہ کہاوتیں وہاں کے بارے میں مشہور تھیں۔ جمشید خان بہو کو چھاؤنی گوالیار لے آئے۔ دل میں بڑے خوش تھے کہ پالا مار لیا، لیکن کارکنان قضاء و قدر اور فکر میں تھے۔ بہو نے بھی نمائشی طور پر ساس سسر کا احترام ملحوظ رکھا۔ بدقسمتی سے جمشید خان نمونیا کی لپیٹ میں آ گئے۔ بہو نے دوا میں زہر ملا کر ان کا خاتمہ کر دیا اور خود صدمہ سے نڈھال پڑ گئی۔ ظاہر ہے اپنا کیا تھا، دکھ کے اظہار کے لیے آنسو بہانے تو ضروری تھے۔ اب تو گویا دروازہ کھل گیا۔ جھانسی کے وہ آوارہ لوگ جن کے ساتھ بہو کے سابقہ تعلقات تھے، تعزیت کے عنوان سے آنے جانے لگے۔ وہ بھی ان لوگوں کو اپنا قریبی رشتہ دار ظاہر کرتی رہی۔ بوڑھی ساس نے بہو کے یہ لچھن دیکھے تو ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے اپنے بگلے جیسا چونڈا دھوپ میں تو سفید نہیں کیا تھا۔ اشارہ و کنائیوں سے طنز بھی کیے اور پردے ہی پردے میں سمجھانا بھی شروع کیا، مگر بہو پہ اثر تو ہو۔ بیٹے سے کچھ کہنا گویا پل بھر میں گھر کا اجاڑ دینا تھا۔ صدمے سے بیمار پڑ گئی تو عیار بہو نے اس کو بھی اسی ترکیب سے ملک عدم پہنچا کر سارے دکھوں سے نجات دلا دی کہ جو بوڑھے سر پر آزمائی تھی۔ اب تو دونوں کانٹے راستے سے دور ہو گئے تھے۔ آکاش سارا دن ڈیوٹی پر رہتا اور گھر میں آوارہ لوگوں کی عملداری تھی۔ محلے والوں نے کان کھڑے کیے اور فضا میں خطرے کی بو سونگنے لگے۔ اس پر عورت نے نئی چال چلی۔ آکاش کو کہا، اس گھر میں اب دل نہیں لگتا۔ ساس سسر کی وفات کے بعد سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ در و دیوار ان کی یاد دلاتے ہیں۔ خدارا اب تو جھانسی تبادلہ کروا لیں۔ آکاش نے بھاگ دوڑ کر کے جھانسی تبادلہ کروا لیا۔ اب تو بہو بیگم کے وارے نیارے ہو گئے۔ آکاش کو 8 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا۔ جس دن گھر واپس آتا تو نقشہ ہی بدلا پاتا۔ بیوی سے پوچھتا، یہ ساز و سامان کہاں سے آتا ہے؟ وہ بتاتی کہ ایک نورانی داڑھی والے بزرگ یہ چیزیں دے جاتے ہیں، ان کا انتباہ ہے کہ کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مگر آکاش آخر مرزاد ایسا بھی بیوقوف نہ تھا۔ اس جواب سے اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ بولا، خواہ وہ نورانی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، سن لو اب کوئی یہاں نہ آنے پائے۔ ایک ملازمہ بھی اس نے بیوی کی نگرانی پر رکھ لی۔ اس بدگمانی سے بہو کا دل ایسا بدلا کہ اس کو آکاش کی صورت سے نفرت ہی ہو گئی۔ اب وہ بے قرار اور مقید پنچھی کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ آخر رہائی کی یہ صورت نظر آئی کہ ایک شب جبکہ آکاش اپنے بستر میں میٹھی نیند سو رہا تھا، اس نے لحاف پر تیل چھڑک کر دیا سلائی دکھا دی۔ آگ نے آن واحد میں لحاف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر اس اذیت نے آکاش کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا کہ زندگی کی توقع ہی ختم ہوگی۔ بیوی نے اس حادثے کو عتاب جنات کے عمل پر محمول کیا اور آکاش نے ماموں کو تار بھیجا۔ کفایت حسن فوراً تار کے جواب میں پہنچے اور سوختہ بھاجے کو اپنے گھر کی چھاؤنی مراد لے آئے۔ یہاں عرصے تک آکاش کا علاج ہوتا رہا۔ مومانی اور ماموں زاد بہن نازیہ دونوں ہی اس کی حالت سے کبیدہ خاطر تھیں۔ وہ تندرست ہو گیا تو مومانی اور ماموں نے اس کا عقد نازیہ سے کر دیا اور لڑکی کے بالغ ہونے پر رخصتی کا پروگرام رکھا۔ آکاش اس درجہ حیا دار تھے کہ نازیہ کے سامنے آنے سے شرمانے لگے، مگر اس کی خدمت گزاریاں اور بھولی بالی صورت دل میں ایسے گھر کر گئی کہ دیکھے بنا چین نہ پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنا بستر مردان خانے میں لگا دیا، مبادہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ وہ خوش تھے کہ چلو بد چلن عورت سے جان چھوٹی اور اس کے عوض خدا تعالیٰ نے نازیہ سا ہیرا ان کو بخشا۔ مگر آکاش کی قسمت کا ستارہ بھی گردش میں تھا۔ چند دنوں میں ہی نازیہ تب محرکہ میں مبتلا ہو گئی کہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماں باپ کے غم کا ٹھکانہ نہ تھا، مگر آکاش کی حالت بھی دیکھی نہ جاتی تھی۔ اجڑی ہوئی زندگی میں جو امید کی شمع روشن ہوئی تھی، وہ بھی کتنی جلدی بجھ گئی تھی۔ اب تو 4 سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اہل محلہ نازیہ کو دفن کرنے کے لیے جاتے تھے، جس کی ڈولی کاندھوں پر اٹھائی جانے والی تھی۔ اب اس دنیا سے اس کا لاشا جا رہا تھا۔ آکاش سے یہ نظارہ دیکھا نہ گیا اور وہ اسی دن مجمع سے غائب ہو گئے۔
اب दोहरी मुसीबत पेश आ गई। एक तो नाजिया की मौत का सदमा, फिर आकाश की गुमशुदगी की परेशानी। कफायत हुसैन और बीवी दोनों सख्त परेशान थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ से आकाश को ढूंढ निकालें। ये ख्याल करके कहीं गम से खुदकुशी न कर ली हो, उन्होंने शहर के सब कुएं छनवा लिए, मगर आकाश का बाल भी दरियाफ्त न हो सका। शहर के दाएं किनारे पर वसी और इस कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग की पक्की कब्र थी। आमतौर पर मकबरे के क्वार्टर बंद रहते थे। हर जुमेरात शहर से एक जारोबोकश यहाँ आता और कवाटर खोलकर सफाई कर जाता। मकबरे में पत्थरों की खुशनुमा जालियां लगी हुई थी। जुमेरात के दिन मुहस्बे मामूल सफाई के लिए आया। अभी ताला खोला भी न था कि बंद मकबरे से तिलावत की आवाज सुनकर हैरान हुआ। जालियों से अंदर झांका तो थर्रा कर रह गया। एक मुर्दा सफेद कफन में मलबूस तावीज के मुतवाजी लेटा हुआ था। बेचारा असल बात क्या जानता। समझा ये करामत बुजुर्ग का करिश्मा है। अत्तर और अंबर की लपेटें आ रही थी। अत्तर और अंबर की लपेटें आ रही थी। कुरान पाक की तिलावत से कमरा गूंज रहा था। वो तो खौफजदा होकर शहर की जानी भागा और रास्ते में जो भी मिलता गया उसे मौजे सुनाता गया कि आज तो साहिब कबर बुजुर्ग कब्र से बाहर लेटे हुए हैं। फिर क्या था, सारे शहर में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सैकड़ों तशना करामात जियारत के लिए पहुंच गए ताकि कुछ बख्शिश हो, कुछ कुफारा गुनाह हो सके। इस अजीबो गरीब वाक़े की खबर जब पुलिस के कानों तक पहुंची तो अब्दुल्ला खान इंचार्ज ने मुजावर को हुक्म दिया कि मकबरे का दरवाजा खोलो। मुजावर साहब मकबरे की दीवार के शगाफ में चाबी रख दिया करते थे। देखा तो वहाँ चाबी है न ताला। घबरा कर कहा, साहेब मजार ने चाबी और ताला दोनों चीजें गायब कर दी हैं। पुलिस वालों ने लोहार के जरिए 24 क्वार्टर अलग करवाए तो क्या देखते हैं कि गुमशुदा आकाश दोनों आंखें बंद किए तिलावत कुरान में मसरूफ है। फूलों के गजरे और लोबान महक रहे हैं। कब्र के तावीज के मुतवाजी नाजिया की लाश कफन में लिपटी रखी है। थानेदार ने गरज कर पूछा, मियाँ ये क्या हो रहा है? मगर आशिक बेनियाज ने कोई नोटिस ना लिया, तलावत जारी रखी। तब थानेदार ने गर्दन पकड़कर झटका दिया, उसे खड़ा कर दिया। ये क्या ड्रामा है मियाँ? तुम्हारी तलाश में तो तुम्हारे मामू ने सारे शहर के कुएं छिनवा मारे हैं और ये मैयत बेगौर किस खस्ता तन की है? आकाश ने मजबूरन चोंच खोली। ये मेरी महबूबा का जस्ते खाकी है जिसे मैं कलाम इलाही की ताकत से जिंदगी अता करना चाहता हूँ। थानेदार ने कहा, पागल हो क्या? तू मुसलमान नहीं रहा है? अरे कहीं मुर्दे भी जिंदा होते हैं। थानेदार साहब ऐसी बातों के कायल नहीं थे। आशिक नामुराद को वहीं पे हथकड़ियां पहना दी और मैयत का डॉक्टरी मुआयना करवाने के लिए भिजवा दिया। फिर मैयत का दोबारा गुस्ल हुआ और वो गरीब आराम से कब्र में जा सोई।